بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا ڈان نیوز پیپر کا جو ایڈیٹوریل ہے تو اس کو انالائز کریں گے، کلائمیٹ پاورٹی۔ تو یہ جو ایڈیٹوریل ہے تو اس میں مینلی کلائمیٹ چینج کے بارے میں بات کرے گا۔ تو اس ایڈیٹوریل میں لکھتے ہیں کہ فلڈز 2022، اس میں کہتے ہیں کہ 2022 میں فلڈز آئے، پاکستان کی بات کر رہا ہے کہ پاکستان میں فلڈز آئے، ایکسٹریم ویدر ایونٹ سنس دی اینڈ آف فروری، اور جو فروری کا اینڈ ہے تو اس میں بھی جو کلائمیٹ ہے تو اس میں کافی چینج آئے، اور اس کی وجہ سے جو ہے بہت تباہی آئی، ٹھیک ہے، اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے۔ جیسے کہ جو موسم ہے تو وہ اچانک سے چینج ہوا، فروری میں سنو فالس ہوئے، کلیم دی لائفز 45 پیپلز، اور جو تقریباً 45 لوگ ہیں تو ان کی جانیں بھی اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے گئے، جس میں جو ہے 27 چلڈرنس، تو اس میں 27 جو ہے وہ چلڈرن تھے۔ ایکسپوزنگ پاکستان ایکیوٹ کلائمیٹ ولنریبلٹی اینڈ لیک آف پریپیئرنیس۔ تو یہ جو کلائمیٹ چینج ہے جو کہ پاکستان میں ایک دم سے آیا، اور پاکستان کے پاس جو ہے اس کا کوئی سلوشن بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے کافی لوگوں کی جانیں بھی گئی، جس میں جو ہے ہومز، لائف سٹاک، کراپس اینڈ انفراسٹرکچر، پارٹیکولرلی ان خیبر پختونخوا اینڈ بلوچستان۔ تو ان ساری چیزوں کی جو ہے وہ نقصان ہوا، ٹھیک ہے، اور خاص کر کے یہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں۔ اب ایمنسٹی انٹرنیشنل has highlighted the need to make the loss and damage fund operational for پاکستان۔ جو ایمنسٹی ہے یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، تو اس نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ پاکستان میں یہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ تباہی ہوئی، تو اس کے لیے ہم فنڈ دیں گے، لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ، یہ جو ہے وہ ہم دیں گے۔ اب یہ جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ہے تو یہ کیا ہے، یہ جو ہے اسٹیبلشڈ ایٹ COP27 in 2022، تو یہ اسٹیبلش کیا گیا تھا لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ COP27 جو ہوا تھا 2022 میں، اور جو پچھلے سال مطلب کہ 2023 میں جو COP28 ہوا تھا لاسٹ ایئر، سیورل کنٹریز پلیز فور 20 ملین، ٹھیک ہے، تو کافی سارے جو کنٹریز کے تو ان کو اس میں سے پیسے وہ ملے بھی، اب تک جو ہے اس میں 420 ملین پیسے جو ہے وہ ملے، اس طریقے کے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے جس میں اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو تباہی آئی ہے تو اس میں، ٹھیک ہے۔ مزید اس میں کہتے ہیں کہ $661 ملین اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشن ڈیولپنگ پروگرام، تو اس میں کہتے ہیں کہ 661 ملین جو ڈالرز ہے تو وہ جو ہے اکٹھا کریں گے، ٹھیک ہے، یا اکٹھے ہوئے ہیں اتنے، اور اس میں کہتے ہیں کہ ڈیولپنگ کنٹریز ریکوائر این اسٹیمیٹڈ اینول فائنینشیل کمٹمنٹ آف بٹوین، لیکن ضرورت کتنی ہے؟ اب 661 ملین ڈالرز تو اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایک چیز کے لیے سوری، شاید میں نے جو ہے وہاں پر روپیز کا ورڈ جو ہے، اس سے پچھلے جو ڈالرز جو ہے جتنے لکھے گئے تھے تو میں نے شاید وہاں پر روپیز کا ورڈ استعمال کیا، تو اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو اس کے لیے سوری۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ ضرورت جو ہے وہ کتنی کی ہے، 215 بلین ڈالرز کی ہے، 215 بلین ڈالر سے لے کر 387 بلین ڈالرز تک جو ہے اس ڈیکیڈ مطلب کہ یہ جو 10 سال ہے تو اس 10 سالوں میں جو ہے یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے جس میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سیلاب آ رہے ہیں یا باقی جو ہے طوفان وغیرہ آتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ 661 ملین ڈالرز جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں، تو مطلب کہ ابھی جو ہے وہ 1 بلین تک بھی نہیں پہنچے ہیں، اور ضرورت جو ہے وہ اتنی کی ہے 215، ٹھیک ہے، 215 سے 387 بلین ڈالرز کی ہے۔ مزید اس میں مشکلات کیا ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل نوٹس،
these are delays in appointing the 26 members board to manage the fund. جو ایمنسٹی جو کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ڈیلے آ رہا ہے اس فنڈ میں، اور اس کے علاوہ اس کے جو ممبرس کے، ٹھیک ہے، اس کے 26 ممبرس ہوتے ہیں جو کہ یہ جو فنڈس کے، ٹھیک ہے، لاس اینڈ ڈیمیج فنڈس کے، تو اس کو مینیج کرتے ہیں. تو ابھی تک وہ جو 26 ممبرس ہیں تو اس کی اپوائنٹمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی، تو اس میں بھی ڈیلے آ رہا ہے. اس کے علاوہ بورڈ میٹنگز، ان کی جو بورڈز کی میٹنگز کے، تو اس میں بھی ڈیلے آ رہا ہے. شیڈول فار جنوری میں جو ہے اس کی میٹنگز ہونی تھی لیکن پوسٹ پون. کروشیل جون ڈیڈ لائن، ابھی جو ہے اس کو جون تک اس کو ڈیلے کیا گیا. These delays threaten to derail the operationalization of the fund within the 2024 ٹائم لائن. اس کی جو آخری ٹائم لائن ہے کہ 2024 تک یہ تمام جو فنڈس ہے تو وہ ہم پرووائڈ کریں گے، لیکن ابھی تک جو ہے جو ممبرس کی اپوائنٹمنٹ ہے تو اس میں مسئلہ آ رہا ہے تاکہ اس کی جلدی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو فنڈس کے تو وہ ان کنٹریز کو دے جہاں پر یہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ پاکستان ہے یا باقی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے جس میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سیلاب آئے ہیں یا باقی جو ہے اس کی نقصان ہوئے ہیں، تو اس کو یہ ملے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو فنڈز ملتے ہیں تو یہ کون دیتا ہے اور کس طریقے سے دیتا ہے، اس کی اگر بات کی جائے تو بھئی اسی طرح ہے کہ دنیا کے اندر اگر کنٹریز کو ہم دو میں ڈیوائڈ کریں تو ایک ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں اور ایک ڈیولپ کنٹریز ہوتے ہیں. ڈیولپ کنٹری مطلب کہ رچ کنٹریز ہوتے ہیں، اور ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں تو وہ اتنے رچ نہیں ہوتے. تو اب انڈسٹریلائزیشن اور اس چیز کی بات کریں تو یہ جو ڈیولپ کنٹریز کے تو یہ جو انڈسٹریز ہے تو انہوں نے بہت سالوں پہلے سے انہوں نے اپنی کنٹریز میں انڈسٹریز لگائے، ٹھیک ہے، اور وہی جو چیزیں ہیں تو وہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے تو ان کو بیچتے ہیں. تو اب یہ جو انڈسٹریز ہے تو اس انڈسٹری سے جو ہے ڈیفرنٹ جو گیسز ہوتے ہیں تو وہ نکلتے ہیں، جیسے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، ٹھیک ہے، یا باقی جو جتنی بھی فوسل فیولز کی برننگ ہوتی ہے، میتین ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، کوئل ہے، یا باقی یہ جو چیزیں ہوتی ہے جو کہ انوائرمنٹ میں ریلیز ہوتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، گلوبل وارمنگ ہوتی ہے، ماحول جو ہے وہ گرم ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے یہی سیلاب آتے ہیں، پہاڑوں پر جو برف ہوتی ہے تو وہ جو ہے پگھلتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نقصان ہوتے ہیں. تو اب یہ جو ہے اس کے ریسپانسبل کون ہے، یہ جو ڈیولپ کنٹریز کے، کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے کئی سالوں سے جو ہے انہوں نے انڈسٹریز لگائی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ ڈیفرنٹ جو گیسز کے تو اس کی ایمیشن ہوتی ہے اور جو کہ گلوبل وارمنگ کی سبب بنتی ہے. تو اب یہی جو کنٹریز کے جو ڈیولپ کنٹریز کے تو وہ تمام پیسے اکٹھا کر کے جو ڈیولپنگ کنٹریز کے جو کہ اس چیز کا شکار ہے، کلائمیٹ چینج کا شکار ہے، تو ان کی ہیلپ آؤٹ کراتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ڈان نیوز پیپر کا ایڈیٹوریل جس کو ہم نے انالائز کیا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا سمجھ آ گیا ہوگا. مزید ڈان نیوز پیپر کے جو ایڈیٹوریلز کے اور اوپینینز کے تو اس کو بھی ہم انالائز کریں گے. اس کے لیے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.